ایک بار پھر آپ کو گڑی خدا بخش لیے چلیں گے، جہاں پر بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ جلسے سے خطاب کرنے والے ہیں۔ جلسے کی بھرپور تیاریاں کی گئی تھیں، اس سے قبل جو ہے ان کے والد سابق صدر آصف علی زرداری نے خطاب کیا، اور اب بلاول بھٹو زرداری جلسہ گاہ پہنچ گئے ہیں، باقاعدہ خطاب کرنے والے ہیں۔ وفاق کی امنگ تھی، عوام ہی کے سنگ تھی، کنیز کربلا کی بس یزیدیت سے جنگ تھی۔ یہ جنگ ہے تو جنگ صحیح۔ میں نعرہ لگاؤں گا، سب لوگ چیئرمین صاحب سے پہلے جواب دیں گے۔ زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے بھٹو، مزدور کا بھٹو، کسان کا بھٹو۔ میں نے ایک اور نعرہ لگانا، آپ سب نے جواب دینا ہے۔ میں کہوں گا زرداری صاحب بہانہ ہے، بلاول اصل نشانہ ہے۔ آپ سب نے جواب دینا ہے، زرداری صاحب بہانہ ہے، زرداری صاحب بہانہ ہے، بلاول اصل نشانہ ہے، زرداری صاحب بہانہ ہے، زرداری صاحب بہانہ ہے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے بھٹو۔ وقت کے گزرنے پر تم جو بھول جاؤ گے، ہم تمہیں بتائیں گے بے نظیر کیسی تھی۔ زندگی کے ماتھے پر وہ لکیر جیسی تھی، ظلم کے نشانے پر ایک تیر جیسی تھی۔ بے نظیر تو بس بے نظیر جیسی تھی۔ اس ملک کے طول و عرض سے آئے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالو، آپ سب کو میرا سلام۔ آج اس تاریخ دن کو، اس تاریخی لمحہ کو، جس روز میری ماں اور آپ کی بیوی کو ہم سے چھینا گیا، شہید کیا گیا، 11 سال بیت چکے ہیں۔ میرے لیے ان کی جدائی کے لمحات کو الفاظ کی شکل میں بیان کرا، ان حسین یادوں کو بھلانا، اس درد کو سمیٹنا اور اس خلا کو پر کرنا جو اس کی شہادت کے بعد پیدا ہوئی، ناممکن ہے۔ زندگی کے اس قطن سفر میں اگر میرے لیے کوئی امید ہے، کوئی سرمایہ ہے، تو وہ بی بی شہید کے جانثار جیالے ہیں، بی بی شہید کے کارکن ہیں، جو ان کی شہادت کے 11 سال گزرنے کے باوجود آج یہاں لاکھوں کی تعداد میں جمع ہوئے ہیں۔ اس ملک کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے بی بی شہید کے بھائی اور بہنیں ہیں، جو آج بھی بی بی شہید کی یاد کے دیپ جلائے بیٹھے ہیں۔ ساتھیوں، میں نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد 2016 سے جس سیاسی سفر کا آغاز کیا، اس کا مقصد اور اس کی منزل صرف اور صرف بی بی شہید کے اس قوم سے کیے ہوئے وعدے کو نبھانا ہے، مساوات کے اس خواب کو پورا کرنا ہے جس کو پورا کرنے کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنا جان دی، اور اس معاشرے سے استحصال کو ختم کرنا ہے جس نے اس ملک کے غریب عوام اور سفید پوش طبقے کو جکڑا رکھا ہے۔ لیکن دوستو، مجھے اندازہ نہ تھا کہ صرف 2 سالوں میں
किस तरह मेरे सामने दीवारें खड़े की जाएंगी, किस तरह मेरे राह में कांटे बिखरे जाएंगे और किस तरह मेरी जात पे हमले किए जाएंगे। लेकिन शायद आले यजीद को इस चीज का अंदाजा ही नहीं कि इस बिलावल की रगों में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का खून दौड़ रहा है, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का खून दौड़ रहा है। और आज मैं शहीदों के मजार के सामने खड़ा होकर उन तमाम कुव्वतों को वाज़े पैगाम देना चाहता हूं कि कसम है मुझे इन शहीदों के लहू की, कसम है मुझे इन शहीदों की कुर्बानी की, और कसम है गरी खुदा बख्श की इस मुकद्दस मिट्टी की। मैं तुमसे लड़ूंगा, तुम्हारे साजिशों से लड़ूंगा, तुम्हारे झूठ से लड़ूंगा। मैं तुम्हारे हर जुल्म के आगे डट जाऊंगा और तुम्हारे गुरूर को फाड़ फाड़ कर दूंगा। साथियों, शायद इस सिलेक्टेड वजीर आजम को इस चीज की अंदाजा ही नहीं कि इस वक्त वफाक की बुनियादें कितनी कमजोर हो चुकी हैं और एक चिंगारी के सब कुछ रात कर देर में बदल सकती है। क्या वजह है, क्या वजह है कि पख्तूनख्वा में नौजवानों की एक तहरीक जोर और शोर से उठ रही है? क्यों इस तहरीक में लोग जोक तर जोक शामिल हो रहे हैं? मैं 2 साल से कहता आ रहा हूं कि इन नौजवानों को दीवार से मत लगाओ, उनकी बात को सुनो, उनका गला मत खोंटो, पर मजाल है कि इस मुल्क के ठेकेदारों को कोई एहसास हो। क्वेटा में खुले आसमान तले बेटी मेरी सैकड़ों बलोच मां और बहनों के मुतालबात क्यों नहीं सुने जा रहे? उनके प्यारे सालों साल से क्यों लापता हैं? अगर वो मुजरिम है तो उन्हें अदालत में क्यों पेश नहीं किया जाता? लेकिन मजाल है कि इस मुल्क के ठेकेदारों को कोई एहसास हो। मैं पूछता हूं कि क्या वजह है कि 3 सूबाई असेंबली से कालाबाग डैम के खिलाफ करारदाद मंजूर होने के बावजूद कालाबाग डैम बनाने के लिए कैंपेन चलाई जा रही है? क्या वजह है कि सिंध के मफादात और एतराजात रद्दी की टोकरी में फेंकी जा रही है? लेकिन मजाल है कि इस मुल्क के ठेकेदारों को कोई एहसास हो। मैं पूछता हूं कि क्यों गिलगित बल्तिस्तान से तोला सलूक किया जा रहा है? अगर वहां पर FCR का खात्मा हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। अगर वहां पर पहली दफा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी, पर क्यों गिलगित बल्तिस्तान 70 सालों से सरजमीन बेआईन है? वहां के अवाम अब शायद ज्यादा अरसा बेइंसाफी ना बर्दाश्त कर सके, लेकिन मजाल है कि इस मुल्क के ठेकेदारों को कोई एहसास हो। और तो और जनाब, मैं पूछता हूं कि मियां साहब को सजा दिलवाने के बाद जो नारे पंजाब में लगे, इसका कोई तस्वर भी कर सकता था? जिस तरफ नजर दौड़ाए गम और गुस्से की एक लहर। लेकिन मजाल है कि इस मुल्क के नाम नेहाद ठेकेदारों को फिक्र हो।
وہ تو اپنی طاقت کے نشے میں مست ہے. دیکھنے سے قاصر ہے کہ ملک ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے. دوستوں، آج ملک کی باغ دور ایک نا تجربہ کار کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے. یہ کیسا وزیر اعظم ہے، یہ کیسا وزیر اعظم ہے جس کو اپنے وزیر اعظم ہونے کا بیوی سے پتہ چلتا ہے اور روپیہ کا گرنے کا ٹی وی سے پتہ چلتا ہے. اس نے پہلے 100 دنوں میں اس ملک کے عوام کو مہنگائی کی سونامی میں ڈبا دیا ہے. ملک کی معیشت کو ایسا نہج پر لا کھڑا کیا جس سے واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کرنے والے نے مہنگائی اور بے روزگاری کا طوفان اٹھا دیا ہے. نام نہاد تجاوزات کے خلاف آپریشن کے نام پر لاکھوں غریب اور سفید پوش پاکستانیوں کو گھر کی چھت سے محروم کیا ہے. بجلی مہنگی، گیس مہنگی ہوئی روٹی اور نان، یہ ہے خان کا نیا پاکستان. اور پوری قوم یہ سوال کر رہی ہے کہ تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی کے بعد، آر ٹی ایس سسٹم کو فیل کروانے کے بعد، نتائج 3 دن تک روکنے کے بعد، 95% فارم 45 غائب کرنے کے بعد، عوام کا ووٹ چوری کرنے کے بعد، الیکشنز میں سب سے بڑے دھاندلی کرنے کے بعد جو کھلی تو عسکر خان کیس سے بڑا سکینڈل ہو جائے گا. اگر خان صاحب کو حکومت دینا ہی تھی تو تھوڑی تیاری ہی کرا دیتے. آپ نے بے نامی اکاؤنٹس کا انویسٹیگیشن تو کیا. اگر ہمت ہے تو بے نامی وزیر اعظم کا انویسٹیگیشن کرو. اس کو یہ تو سکھا دیتے کہ کرکٹ کے کھیل میں اور حکومت کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس کو یہ تو سمجھا دیتے کہ مرغی اور انڈوں سے قوم کی تقدیریں نہیں بدل سکتی ہے. ملک اور قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے ثابت قدم ہونا پڑتا ہے. اپنے وعدے پورے کرنا ہوتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، اور انفرادی کے بجائے اجتماعی سوچ رکھنی ہوتی ہے. لیکن خان صاحب تو کہتا ہے کہ یو ٹرن لینا عظیم لیڈر کا نشانی ہے. خان صاحب، آپ کو یہ عظمت مبارک ہو. ذرا نظر دورا کر دیکھے، اس مزار میں وہ لوگ دفن ہیں جنہوں نے جان کی قربانی تو دے دی پر یو ٹرن نہیں لیا. لیکن ساتھیوں میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو لانے کا اصل مقصد کچھ اور ہے. عمران تو وہ کٹپٹلی ہے جو اس ملک کو 1 یونٹ بنانا چاہتا ہے اور اس ملک میں 1 پارٹی رول قائم کرنا چاہتا ہے. وہ ملک میں 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبوں کو ملنے والے حقوق ختم کرنا چاہتا ہے.
وہ NFC ایوارڈ کے ذریعے صوبوں کو ملنے والے مالی اختیارات واپس لینا چاہتا ہے. وہ صوبوں کے قدرتی وسائل جیسے کہ گیس اور معدنیات پر وفاق کا قبضہ چاہتا ہے, اور وہ ملک میں 1 یونٹ نظام کی راہ ہموار کرنا چاہتا ہے. ہم پر دباؤ اس لیے ڈالا جا رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم ختم کرنے میں ان کا ساتھ دے دوں. وہ چاہتے ہیں کہ میں عوام کے حقوق پر سودا کروں. وہ چاہتے ہیں کہ میں غریبوں کا بات نہ کروں اور ان قبروں سے غداری کروں, مگر میں یہ کبھی نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں یہ کروں گا. یہ مجھے اس نام نہاد اور یک طرفہ احتساب سے نہیں ڈرا سکتے. ہم نے مشرف کا احتساب اور انتقامی کارروائیاں دیکھی ہے. ہم نے سیف الرحمان کا احتساب بیورو دیکھا ہے. ہم نے ضیاء کا احتساب, کورے, جیلیں اور پھانسیاں دیکھی ہے. ہم نے ایوب کا سیاسی انتقام اور جیلیں دیکھی ہیں. تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم تو صرف کٹ پتلی ہو. تمہاری دورے تو کوئی اور ہلا رہا ہے. دنیا دیکھ رہی ہے. یہاں تک کہ غیر جانبدار حلقے یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیا احتساب ہے جس کا نشانہ صرف اور صرف اپوزیشن کے رہنما ہے. کیوں حکومت وزیر اعظم اور اس کا خاندان اس سے بلتر ہے؟ نیب کی پھرتیاں صرف اپوزیشن کو گرفتار کرنے کے لیے کیوں ہیں؟ یہ کیسا نیب ہے کہ پروفیسرز کو تو ہتھکڑیاں لگا کر پیش کیا جاتا ہے, انہیں زیر حراست ہلاک کر دیا جاتا ہے, اور علیم خان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی. اور یہ جو مذاق ہمارے ساتھ کر رہے ہیں, ایک تو میں واضح کر دوں کہ یہ جو JIT رپورٹ ہے جھوٹ اور سفید جھوٹ ہے. نہ میں اس کو مانتا ہوں اور نہ اس ملک کے عوام اس کو مانیں گی. آنریبل کورٹس کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آنریبل کورٹس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آنریبل کورٹس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مگر مجھے یقین ہے کہ آنریبل کورٹس اس جھوٹی جعلی JIT کو ردی کی ٹوکری میں پھینکیں گے. یہ تو چلے تھے منی لانڈرنگ کی انویسٹیگیشن کرنا, اور ڈھونڈ کے لے آئے لانڈری والا. یہ کیسا نظام ہے کہ شہید SP داہور کو اسلام آباد سے اغوا کرنے اور مارنے والوں کا تو سراغ نہیں ملتا, لیکن میرے ناشتے کا بل بھی مل جاتا ہے. یہ کیسا نظام ہے کہ FIA سالوں سال سے پرے اصغر خان کیس کی تو تفتیش نہیں کرتی. جہانگیر ترین کے باورچی اور مالی کی جائیداد پر JIT تو نہیں بنتی, لیکن ہمارے صدقے کے بکروں اور دھوبی کا بھی حساب لیا جا رہا ہے.
میرے اوپر وہ کیس ڈال رہے ہیں جب میں 1 سال کا تھا. دوسرا کیس وہ ڈالا جا رہا ہے جب میں 6 سال کا تھا. ارے اگر میں اتنا تیز بچہ تھا تو مجھے ستارہ امتیاز ملنا چاہیے, اور یہ مجھے نوٹسز بھیج رہے ہیں. آج پھر صدر زرداری کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے. پہلے ہی 11 سال جیل میں گزارے. ان کیسز کا کیا بنا؟ ٹانگ پر بم لگانے کا کیس کا کیا بنا؟ باعزت بری. ARY گولڈ کیس کا کیا ہوا؟ باعزت بری. منشیات کا کیس کا کیا ہوا؟ باعزت بری. BMW کا کیس کا کیا ہوا؟ باعزت بری. پولو گراؤنڈ کا کیس کا کیا ہوا؟ باعزت بری. خون کے کیسز کا کیا ہوا؟ باعزت بری. انشاءاللہ اس بار پھر بھی ہم باعزت بری ہی ہوں گے. اور تو اور ہماری گھر کی عورتوں پر بھی کیسز بنائے جا رہے ہیں. آج ہماری تیسری نسل کو جھوٹے کیسز میں عدالتوں میں گھسیٹا جا رہا ہے. مگر ہمیں انصاف کب ملے گا؟ بھٹو شہید کا عدالتی قتل کا انصاف کب ملے گا؟ بی بی کے قاتلوں کو کب کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا؟ بی بی شہید کا قتل کا انصاف کب ملے گا؟ وہ قوم کی بیٹی تھی, وہ قوم کی لیڈر تھی, وہ 11 سال بعد آج بھی انصاف کی منتظر ہے. وہ لڑکی لال قلندر تھی. وہ لڑکی لال قلندر تھی جو کریا ماتم ہے اور بستی بستی آنسو ہے. صحرا آنکھیں ہے اور مقتل نعرہ ہے. وہ سنگ ستاروں کو لے کر وہ چاند چمکتا نکلے گا. جو قتل ہوئی وہ خوشبو ہے, تم کتنا رستہ روکو گے؟ جو قتل ہوئی وہ خوشبو ہے, تم کتنا رستہ روکو گے؟ وہ عورت تھی یا جادو تھی؟ وہ عورت تھی یا جادو تھی؟ ہر پر چڑھ کر بولے گی, ہر زندہ کے ہر مقفل کو وہ چابی بن کر کھولے گی. اور شور ہواؤں کا بن کر وہ آنگن بولے گی, تم زندہ ہو کر مردہ ہو, وہ مردہ ہو کر زندہ ہے. تم زندہ ہو کر مردہ ہو, وہ مردہ ہو کر زندہ ہے. تم زندہ ہو کر مردہ ہو, وہ مردہ ہو کر زندہ ہے. تم خاکی وردی والے ہو یا کالی داری والے ہو, تم خاکی وردی والے ہو یا کالی داری والے ہو, تم نیلے پیلے اودے ہو یا گورے ہو یا کالے ہو, تم اپنے ہو پرائے ہو یا اندھیاروں سے پالے ہو. وہ شم شفاق کی آنکھوں میں وہ سونی ساکھ سویروں کی, وہ دکھی دیس کی کوئل تھی یا تھر میں بھرکا ساون تھی. وہ پیاری ہنسی بچوں کی, وہ پیاری بسی ہچوں کی یا بچوں کی یا موسم لڈیا پاون تھی. تم کالی راتیں چوروں کی, وہ پھنک پکیرو موروں کی. وہ بہن کسانوں کی پیاری, وہ بہن کسانوں کی پیاری, وہ بیٹی مل مزدوروں کی. وہ قیدی تھی زندانوں کی, عیاروں کی, سرداروں کی, جنرلوں کی, غداروں کی. وہ ایک نہتی لڑکی تھی, ایک نہتی لڑکی تھی اور پیشی تھی درباروں کی.
وہ بیٹی تھی پنجابوں کی، خیبر کی، بولانوں کی، وہ سندھ مدینے کی بیٹی، سندھ مدینے کی بیٹی، وہ نئی کہانی کربل کی، وہ خون میں لت پت پنڈی میں بندوقیں تھی، بنگولے تھے، وہ تنہا پیاسی ہرنی تھی اور ہر سو قاتل ٹولے تھے۔ رت چناروں سے کہنا، رت چناروں سے کہنا وہ آنی ہے، وہ آنی ہے، وہ سندر خواب حقیقت بن چا جانی ہے، چا جانی ہے، وہ بھیانک سپنا عامر کا، وہ دریا دے سمندر تھی جو تیرے میرے اندر تھی، وہ سوندی مٹھی سندری کی، وہ لڑکی لال کلندر تھی، وہ لڑکی لال کلندر تھی، وہ لڑکی لال کلندر تھی۔ تم زندہ ہو کر مردہ ہو، تم زندہ ہو کر مردہ ہو، وہ مردہ ہو کر زندہ ہے۔ تم کتنے پھٹو مارو گے، ہر گھر سے پھٹو نکلے۔ ساتھیوں، یہ کہتے ہیں کہ صدر زرداری نے یہ کیا وہ کیا۔ میں مانتا ہوں کہ صدر زرداری کے جرائم کی فہرست طویل ہے۔ ان کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ جب بی بی کی شہادت کے بعد پاکستان جل رہا تھا اور سندھ سے ایک نعرہ اٹھا تھا تو صدر زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ نواب اکبر بگٹی کی شہادت کے بعد صدر زرداری نے بلوچ کی معافی مانگی جو ایک فوجی عامر نے کیا تھا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے آغاز حقوق بلوچستان کیا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے سنگاپور سے گوادر پورٹ لے کر چائنا کو دی، جس سے سی پیک جیسے عظیم منصوبہ شروع ہوا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے 18ویں ترمیم کر کے 1973 بھٹو شہید کا آئین کو اصل شکل میں بحال کیا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے جو ملک گندم امپورٹ کرنے پر مجبور تھا اسی ملک کو 1 سال کی اندر گندم ایکسپورٹ کرنے والا ملک میں بدل دیا تھا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے ٹاپی اور ایران پاکستان گیس پائپ لائن جیسے منصوبے شروع کیے۔ اگر یہ منصوبے مکمل کرنے دیے جاتے تو آج یہ گیس کا بحران نہ ہوتا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے کشکول لے کر گھومنے کی بجائے ایڈ نہیں ٹریڈ کی بات کی۔ ان جرائم کی فہرست بہت طویل ہے، مگر صدر زرداری کا عزم صرف یہ ہے کہ بھٹو شہید اور بی بی شہید کے وعدوں کو تکمیل کرنا ہے۔ اور آج میں آپ سے کہتا ہوں، آؤ آج کری خدا بخش کے اس میدان میں ہاتھ اٹھا کر اسی عزم کا پھر اظہار کرے، اپنے آپ کو ایک نئی لڑائی کے لیے تیار کرے۔ وہ لڑائی جو لڑتے لڑتے بھٹو شہید نے پھانسی کا پھندا کو چوما، وہ لڑائی جو لڑتی لڑتی بی بی شہید نے اپنی جان قربان کر دی۔ ہم اسی لڑائی کو جاری رکھیں گے اور میں یہ لڑائی اگلے مورچوں پر خود لڑوں گا۔ بولو، تو میرے ساتھ دو گے، میرے ساتھ لڑو گے، میرے ساتھ جدوجہد کرو گے۔ ہم اس ملک کو کٹ پٹلیوں سے نجات دلائیں گے۔ آئے ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے پرچم تلے اکٹھے ہو کر ان غیر جمہوری قوتوں کا مقابلہ کریں۔ ہم اس ملک کی جمہوریت پر ہر حملہ روکیں گے، ہم اس ملک کے اداروں پر ہر حملہ روکیں گے، ہم عوام پر ہر حملہ روکیں گے، ہم صوبائی خود مختاری پر ہونے والا ہر حملہ روکیں گے، ہم آزادی اظہار پر ہونے والے ہر حملہ روکیں گے،
ہم 18ویں ترمیم پر ہونے والا ہر حملہ روکیں گے. ساتھیوں، ہمیں ہر دور میں عدالتوں میں گھسیٹا گیا، جھوٹے مقدمے بنائے گئے، ہمیں رسوا کیا گیا. ہم کل بھی ان عدالتوں میں پیش ہوئے تھے، ہم آج بھی ان عدالتوں میں پیش ہوں گے. ہم نہ صرف ان عدالتوں میں پیش ہوں گے بلکہ ہم عوام کی عدالت میں بھی پیش ہوں گے. ہم پہلے بھی سرخرو ہوئے، ہم اب بھی سرخرو ہوں گے، کیونکہ ہم بھٹو شہید کا پرچم تھما ہوا ہے. ہم نے بی بی شہید کا علم اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. ہم ان ظالموں کا مقابلہ کریں گے جن کا مقابلہ بی بی شہید نے کیا. ہم ان طاقتوں کا مقابلہ کریں گے جن کا مقابلہ بھٹو شہید نے کیا. اور آخری فتح ہماری ہوگی، کیونکہ آخر میں فتح صرف حق اور سچ کی ہوتی ہے. اس دور کے رسم رواجوں سے، ان تختوں سے، ان تاجوں سے جو ظلم کی کوکھ سے جنتے ہیں، انسانی خون سے پلتے ہیں، جو نفرت کی بنیادیں ہیں اور خونی کھیت کی کھادیں ہیں. وہ باغی تھی میں باغی ہوں، وہ باغی تھی میں باغی ہوں، جو چاہے مجھ پہ ظلم کرو. وہ جن کی ہونٹ کی جنبش سے، وہ جن کی آنکھ کی لرزش سے قانون بدلتے رہتے ہیں اور مجرم پلتے رہتے ہیں. ان چوروں کے سرداروں سے، انصاف کے پہرے داروں سے، وہ باغی تھی میں باغی ہوں، وہ باغی تھی میں باغی ہوں، جو چاہے مجھ پہ ظلم کرو. مذہب کے جو بھی اوپاری ہے، وہ سب سے بڑی بیماری ہے. وہ جن کے سوا سب کافر ہے، جو دین کے حرف آخر ہے. ان جھوٹوں اور مکاروں سے، مذہب کے ٹھیکے داروں سے، وہ باغی تھی میں باغی ہوں، وہ باغی تھی میں باغی ہوں، جو چاہے مجھ پہ ظلم کرو. میرے ہاتھ میں حق کا جھنڈا ہے، میرے سر پہ ظلم کا پھنڈا ہے. میں مرنے سے کب ڈرتا ہوں، میں موت کے خاطر زندہ ہوں. میرے خون کا سورج چمکے گا تو بچہ بولے گا، وہ باغی تھی میں باغی ہوں، وہ باغی تھی میں باغی ہوں، جو چاہے مجھ پہ ظلم کرو. آپ سب کا بہت شکریہ. جی بھٹو.